پہلگام واقعے اور انڈیا کی ہر دھرمی بھی پاکستان کے سیاستدانوں کو متحد نہیں کر سکی۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں اس معاملے پر بھی ایک دوسرے کو تلخ بیانات کے ذریعے زیر کرنے کی کوششوں میں ہیں۔ وزیر اعظم نے عالمی دنیا کو اس واقعے کی تحقیقات کرانے اور ہر طرح کے تعاون کی پیشکش کی، تو اس پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے شہباز شریف کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ وزیر اعظم کی تقریر کو ہتھیار ڈالنے اور بزدلی کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ عمر ایوب شاید یہ بھول بیٹھے ہیں کہ خود پلوامہ اٹیک کے بعد بانی پی ٹی آئی نے بھی بھارت کو اسی طرح کی پیشکش کی تھی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب یکسوئی کی ضرورت ہے تو اپوزیشن لیڈر کیوں اس مسئلے پر حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ آج کے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے اور ساتھ ہی پی ٹی آئی سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں وہ حکومت وقت سے بات چیت کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے، جبکہ وہ خود اپوزیشن کو بھی اکٹھے کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور ان کے پاس اپنی ہی پیدا کردہ مشکلات سے نکلنے کا حل کیا ہے اور کیا لائے عمل ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے ماہر قانون ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں فیصل چودھری صاحب۔ بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا۔ ایک ایسے وقت میں جب ساری قوم یونائٹڈ ہے اور پاکستان کو یکسوئی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، عمر ایوب صاحب اپنا ہی سکور سیٹل کر رہے ہیں اور شہباز شریف کی تحقیقات میں تعاون پر جلی کٹی سنا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست پالیسی نہیں ہے؟ اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کرا لیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دیکھیے، عمر ایوب صاحب کی طرف سے اگر ایک اوپینین آتی ہے تو اس کو اس طرح سے کنسٹرو کرنا کہ شاید وہ پاکستان کے دفاع کے لیے یا موجودہ صورتحال میں ایک علیحدہ لائن لینا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کا ایک رائے ہے، وہ رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کا پورا استحقاق ہے۔ اسی طرح سے انڈیا میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف آوازیں آئی ہیں جس میں جنگ کی مخالفانہ رویہ بھی اپنایا گیا ہے، اور وہاں پہ کرناٹکا کے سی ایم نے جو سیکورٹی لیبس ہے اس کے اوپر میں بات کی ہے۔ سو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو اسٹرکٹر سینسو، اگر آپ یہ کہیں کہ ہر کوئی ایک ہی بولی بولے گا، یونیفارم جو ہے کوئی ریجمنٹائزیشن ہو جائے گی اوپینینس کی، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو ہے مختلف آوازوں کو آنا چاہیے، اس سے سم ٹائمز بہتری آپشنز مل جاتی ہیں، اور کیونکہ حکومت جو ہے وہ بھی اپوزیشن کو اس طرح سے، جو موجودہ حکومت ہے اس کی بہت ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام اعتماد میں لے، اور جیل کے اندر اور جیل کے باہر اور وان کے اندر وان کے باہر تمام لوگوں کو جو ہے اعتماد میں لیں، اور ایک پالیسی ایسی دیں جس سے پاکستان سے یونیفیکیشن ایک میسج ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر اب حکومت اے پی سی بلاتی ہے تو کیا پی ٹی آئی اس میں شرکت کرے گی یا پھر سے بانی کی پریزنس کی شرط رکھی جائے گی؟ دیکھیے، اگر تو سنجیدہ اے پی سی کرنی ہے تو پھر حکومت کو بڑے پن کو مظاہرہ کرنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو اس اے پی سی میں شمولیت کے لیے آمادہ بھی کرنا چاہیے، اور عمران خان کی شمولیت سے جو پاکستان میں جو ایک سیاسی میسج ہے وہ اکراس دا بورڈ بہت تگڑا جائے گا، کیونکہ چاہے وہ کسی کو پسند ہو نا پسند ہو، وہ پاکستان کی سب سے پاپولر رہنما ہیں، فارمر پرائم منسٹر ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی آواز کی کہ جو ہے وہ ان کے جماعت کی ہے، ان کے لوگوں کی ہے۔ لہٰذا جو صورتحال ہے اس وقت ملک کی سلامتی کی، میری رائے میں تو بالکل ان کو پیرول پہ رہا کر دینا چاہیے، نہ صرف ان کو بلکہ لاہور میں مقید پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی رہا کر کے، تو ملک کی سلامتی کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اس سے پازیٹیو میسج آتا ہے، اور یہ جو پولیٹیکل کربنگ ہے یا اس وقت ہمارے اندرونی عدم استحکام ہے سیاسی، اس میں بہتری آئے گی۔ تو سر یہی تو حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ انہی کی رہائی کے بدلے اس معاملے کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، حکومت بڑے ہی لمیٹڈ سوچ کی حامل ایک گفتگو کر رہی ہیں۔ حکومت کے پاس لیجٹمیسی کرائسس ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو فوج پاکستان کی ہے وہ آگے بھی بہت قربانیاں دے رہی ہے، اور اب مزید ضرورت ہے کہ عوام اپنی فوج کے پیچھے بالکل سیسا پلائی دیوار کے تحت کی طرح کھڑی ہو جائے۔ جو فوج ہے وہ جنگ ہمیشہ عوام کے سر پہ لڑتی ہے۔ عوام آپ
جس کے ساتھ ہوگی اس کا آپ کے ساتھ ہونا بھی تو ضروری ہے نا. آپ نے اگر دشمن کو للکارنا ہے، دشمن آپ سے کئی گنا بڑا ہے، اس کو انٹرنیشنلی جو ملک ہے، ٹیررسٹ ملک ہے اسرائیل جیسے، ان کی حمایت حاصل ہے، ان کی اکانومی بہتر ہے، تو ہمارے لیے ایک یکجا ہو کے، ایک یک آواز ہو کے ان سے نبرد آزما ہونا بہتر ہوگا. تو حکومت جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس معاملے کے اوپر ضد اور انا سے باہر آئے اور اپنے ٹھیک ہے عمران خان صاحب کو جو ہے بالکل انوالو کرے تاکہ ایک افیکٹو میسج آ سکے. سر، بانی پی ٹی آئی نے دوبارہ سے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے. کیا نتیجہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا دوبارہ سے آئینی بینچ کو بھجوا دیا جائے گا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کوئی نئی امید یا کوئی نیا راستہ نکلے گا اس خط سے؟ دیکھیے، اسپیکنگ فار مائی سیلف، مجھے اس جوڈیشری سے کوئی امید نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس میں آئینی ترمیم کے بعد یہ جوڈیشری جو ہے یہ ان کا انتظامیہ کے نیچے آ چکی ہے، زیر نگیں ہے، اور وہ کنٹرول کر چکے ہیں، اور پارلیمنٹ بھی سب سروینٹ ہے، اور جوڈیشری کو بھی کنٹرول کر لیا گیا ہے، اور اس کے جو جوڈیشری کا جداگانہ تشخص کسی بھی نظام میں ہوتا ہے وہ نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے اس حکومت سے یہ امید کرنا کہ یہ کچھ ایسا کام کریں گے جس سے جوڈیشری آزاد ہو جائے گی. چیف جسٹس صاحب کے پاس، میں ان کی نیت پہ بالکل شک نہیں کر رہا، لیکن اختیارات جو ہیں وہ نہیں استعمال کر رہے، اور اس وقت جوڈیشری میں جو ہے وہ بالکل کلاک کر دیا گیا ہے، اور جو جوڈیشری کی آزادانہ حیثیت ہے اسی پہ حملہ ہوا ہے 26ویں ترمیم میں. اسی لیے ہم اس کے مخالف ہیں. سر، مولانا کو منانے کا مشن بھی اب ناکام ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں وہ ایشو ٹو ایشو آپ کے ساتھ چلیں گے. کتنا بڑا آپ اس کو جھٹکا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ بیکاز کافی تکیہ پی ٹی آئی اس پہ کرے رکھے تھے. تو کیا اب نیا سٹیٹس وہی ہوگا کہ سخت سیاسی مخالفین ہیں دونوں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا. ظاہر ہے تعلقات میں جو کشیدگی تھی اس میں بہت حد تک کمی آ چکی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو باہر موجود پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، اس کی یہ ناکامی تو ضرور ہے کہ وہ اپوزیشن کا اتحاد قائم نہیں کر سکی، اور مولانا صاحب کے ساتھ ان کے وقت بھی انہوں نے دیا، اور کافی حد تک جو ہے معاملات جو ہیں مولانا صاحب کا یہ ان کی جماعت سے عمران خان صاحب کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ سے کیٹیگوریکل یہ بیان دینا کہ میری ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، اس کے بعد انسسٹ کرنا تو زیادتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل تحفظات ہیں ان پہ جواب دینا چاہیے تھا، اور اس چیز کو جو ہے ہماری جماعت کی جو لیڈرشپ ہے وہ سمجھ نہیں سکی. پاکستان جو تحریک انصاف کی باہر جو لیڈرشپ ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ اس وقت جب تک سیاسی لاعمل نہیں ہوگا، دباؤ کریٹ نہیں ہوگا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، وہ تو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اس سے عمران خان صاحب کی جو اسیری ہے وہ لمبی ہو جائے گی. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا فیصل چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا حکومت اتفاق رائے پیدا کر سکتی ہے اور پی ٹی آئی کو آن بورڈ لے گی اس مسئلے پر یا نہیں لے گی.